الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سننا پسند فرماتے تھے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو قرآن سناؤں جب یہ قرآن تو آپ پر نازل کیا جاتا ہے؟ فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے میں اس آیت کریمہ پہ پہنچا جس کا ترجمہ ہے، پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پر گواہی دینے کے لیے اس کے پیغمبر کو ایک گواہ بنا کر لائیں گے، اور اے ہمارے پیارے نبی، تمہیں ان لوگوں پر ہم گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو فرمایا، عبداللہ بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کی گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور یہ نبی کریم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بہت بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، کہ جس سے اللہ رحمان و رحیم نے صرف آپ کے لیے ہی مختص فرمایا تھا۔ اس کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے، چنانچہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں، سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا یہ وعدہ حیرت انگیز طور پر پورا ہوا اور ہو رہا ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود اس طرح محفوظ ہو کہ اس کے کسی بھی ایک حرف میں رد و بدل نہ ہوا ہو۔ دنیا بھر میں قرآن کے جتنے نسخے موجود ہیں ان میں ادنیٰ سا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کروڑوں انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ یہ ہے قدرت کی طرف سے حفاظت جو کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ وہ کتاب ہے جو قلبی، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفائے کاملہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاسراء آیت نمبر 82، اور قرآن میں ہم نے بعض ایسی بھی آیتیں نازل کی ہیں جو اہل کتاب کے لیے رحمت اور برکت اور ان کے لیے شفا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اور زیادہ نقصان دیتا ہے کہ وہ اس کا انکار کر کے ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو شرک و نفاق، ٹیڑھی سوچ اور شک ہوتا ہے اس سے شفا ملتی ہے، اور وہ رحمت بھی ہے، اور اس سے ایمان، دانائی، خیر کی طلب اور بھلائی سے رغبت جیسی اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ اسے حاصل ہوتا ہے جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے اور اس کی اتباع کرے، تب یہ اس کے حق میں شفا اور رحمت بنتا ہے، اور جب اسے سنے تو اس کے معنی اور مفہوم سے فائدہ اٹھائے اور خوب خوب یاد کرے۔ جہاں تک اللہ کے دشمن کافر ظالم کا تعلق ہے تو اسے قرآن کی سماعت اس سے مزید دور اور اس کے ساتھ کفر میں پختہ کر دیتی ہے، اور نہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، نہ ہی اس کو یاد رکھتا ہے۔ کافر پر یہ آفت اور مصیبت اس کی اپنی لائی ہوئی ہوتی ہے، نہ کہ قرآن کی، جیسے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں، اے میرے نبی کہہ دیجئے، قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور دل کی بیماری کے لیے تندرستی ہے، اور جن لوگوں میں ایمان نہیں ان کے کانوں پر قرآن بوجھ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، جو انہیں اندھا بنائے رکھتا ہے اور حق بات کو دیکھتے نہیں۔ اور یہ وہی کتاب ہے جو اپنے پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والوں کو لوگوں میں سے بہترین لوگ بنا دیتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے اور اسے آگے دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ جو اسے یاد کرے یعنی حفظ کرے، اسے پڑھے، اس پر غور و تدبر کرے، اسے سنے اور سنائے، پڑھ کر روئے، تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے جس کا احاطہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی کر سکتی ہے۔ جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی، اس کے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو 10 گنا اجر رکھتی ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، حرف لام دوسرا اور حرف میم ایک تیسرا حرف ہے، یعنی الف لام میم کی 10 نہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا من اہل القرآن، آمین۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مومن بندے کی مثال جو قرآن کی تلاوت، تدبر اور فکر سے کرتا ہے، اس مالٹے کی سی ہے جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی نہایت اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور جو مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کی مثال کھجور کی سی ہے جس کا ذائقہ تو لذیذ ہوتا ہے مگر اس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ اور ایک بدکار منافق کی مثال کہ جو قرآن تو پڑھتا ہے اس گلدستے کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر اس کا ذائقہ کڑوا۔ اور اس بدکار منافق کی مثال کہ جو قرآن پڑھتا ہی نہیں، ایک اندرائن کی طرح ہے کہ جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور اس میں خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی۔ وہ شخص کہ جو قرآن مجید کو سن کر اس کی تلاوت سے رو پڑتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں تعریف فرمائی ہے۔ سورہ مریم، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور جب ان اہل ایمان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت اور سماعت کے وقت رونا صالحین اور عارفین باللہ کا شعار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔